خير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دور قرآن 24 نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العالمین کے خصوصی فضل و کرم سے آج ہم پارہ نمبر 24 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ کل میں ہم نے پارہ نمبر 23 کا مطالعہ کیا۔ آج کے اس پارے کے اندر 3 صورتیں ہیں، سورۃ الزمر، سورہ الغافر، سورہ حامیم السجدہ، اور بلکہ ایک طرح سے 4 صورتیں ہیں، سورہ الصافات بھی ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان تمام صورتوں کے بنیادی مضامین کا احاطہ کر رہے ہوں گے، اور آج کا پارہ ایک لحاظ سے بہت اہم بھی ہے، بہت اہم پوائنٹس ہیں ہمارے لیے۔ سورہ زمر جو کہ ہم نے گزشتہ پارے کے اندر اس کا آغاز کیا تھا اور اس کے ابتدائی مضامین ہم نے پڑھے تھے، تو آیت نمبر 32 سے لے کر 75 تک یہ پارہ نمبر 24 کے اندر آیات موجود ہیں، اور یہ بقیہ حصہ ہیں جو کہ انشاءاللہ آج ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ اور اس کے اندر بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ظاہر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو اللہ کے بات کو سچ مانتے ہیں تو ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اسی سورہ کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، تو اصل میں یہ زمر ہے نا، زمر یہ گروہ گروہ کو کہتے ہیں، جماعت در جماعت۔ تو یعنی جہنم کے اندر کیا ہوگا، کچھ لوگ گروہ در گروہ لوگوں کو جہنم بھیجا جائے گا، یا گروہ در گروہ لوگوں کو پھر جنت بھیجا جائے گا، یعنی ہر گروہ کو اس کا مقام بتا دیا جائے گا۔ تو یہ سورۃ الزمر ہے، اسی میں یہ 2 واقعات بڑے اہم ہیں، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین اپنے مخلص بندوں کو اور اپنے مومنین جو اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں ان کو کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، گناہ کیا، جو خطا کار ہیں، ریاکار ہیں، سیاکار ہیں، تو ان کو خطاب ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قیامت کا منظر بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ ہے سورہ المومن۔ سورہ المومن کے اندر اللہ رب العالمین کی مکمل صفات ہیں، اور سورہ المومن کا دوسرا نام ہے سورہ الغافر۔ اس کا آغاز ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے قرآن کی حقانیت اور صفات حقانیت سے، اور پھر اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے کہ وہ غافر الذنب ہے، قابل التوب ہے۔ تو کوئی 4-5 صفات ہیں اللہ رب العالمین کی، اس سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر دعا کی اہمیت، ادعونی استجب لکم، یعنی مجھ سے دعا مانگو میں دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کی اہمیت اور اس کی چیزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اور پھر فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے لگا تو فرعون کے خاندان سے ایک رجل مومن میدان میں آیا، اور اس نے جو ہے وہ حق کا ساتھ دیا، موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا، اور ایک پوری تقریر کر دی۔ اللہ نے اس کو کمیونیکیشن سکل دی تھی، تو ٹھیک ٹھاک انہوں نے نا حق کا ساتھ دیا، اور صرف ساتھ نہیں دیا بلکہ A to Z تفصیلات بھی بتائی، ایک طرح سے مکمل دعوت دی۔ اس کا واقعہ ہے اللہ نے اس کو بچایا پھر، اور فرعون کو تباہ کیا۔ اور سورہ فصلت جو ہے اس کا ابتدائی حصہ بھی یہاں شامل ہے، اور اس سے پہلے حامیم السجدہ بھی اس پارے کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو سورہ فصلت ہے اس کا ابتدائی حصہ یعنی آیت نمبر 1 تا 46 جو ہے وہ اس پارے کے اندر ہے، بقیہ جو ہے وہ اگلے پارے کے اندر ہوں گی۔ اس کے اندر قرآن کریم کی حقانیت کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح مختلف واقعات کے بعد استقامت کی، جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ثم استقاموا، پھر وہ مستقم رہے، پھر اسی بات پر ڈٹ کے رہے، پھر ہواؤں کا رخ اسے ادھر ادھر نہ بہا لے جائے، پھر یہ ٹرینڈ سے متاثر نہ ہو، پھر یہ نہ کہیں کہ یار آج کا زمانہ الگ ہے، آج کے زمانے کے تقاضے الگ ہیں، بلکہ یہ کھڑی رہے، ڈٹ کے رہے، مضبوط رہے، اور یہ کہیں کہ بس یہ میں نے اللہ رب العالمین کو مانا ہے، اللہ کے دین پر چلتی ہوں، زمانہ چاہے جو بھی ہو میں اسی طرح تابعدار رہوں گی، متقی رہوں گی، اور اللہ رب العالمین کی ہر بات کو منوان مانتی رہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اندر تذکرہ ہے۔ تو سورۃ الزمر جو کہ اس بارے کے اندر جو اس کا جو بقیہ حصہ ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔
فمن اظلم ممن افترى على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور پھر کیا کریں اور حق کو ساتھ جھٹلائیں، اور جب اس کے پاس آئے تو حق جب اس کے پاس آئے تو وہ حق کو جھٹلائے. اور اللہ کذب بالحق بصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مخلوق میں سب سے زیادہ ظالم وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے شریک ثابت کریں اور اس کے علاوہ اس کے لیے اولاد ثابت کریں، اور پھر کہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو وہ پھر جھٹلائے. اور جو اس نے اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی اللہ نے، یہ اس کتاب کو بھی جھٹلائے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے کیونکہ اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ خود سمجھ لو کہ ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہونا چاہیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کفر کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا انکار کرے، قرآنی احکامات کی پیروی کرنے سے منہ موڑے، تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہونا چاہیے نا. تو یاد رہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی مختلف صورتیں ہیں نا. ایک صورت تو یہاں اس آیت کے اندر بیان ہوئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، اس کے لیے اولاد قرار دینا، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، یہ اصل میں اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. اور دوسری صورت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی صورتوں میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا جائے. مثلا یوں کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا یا ان کی شریعت ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس طرح کوئی ارشاد فرمایا ہو نہ وہ چیز اللہ کے رسول کی شریعت میں ہو. ممنی طور پر ہم کہتے رہتے ہیں، ہم جب بھی بحث کرتے ہیں ہاں اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ہے، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ ارشاد ہے کہ نہیں، حدیث ہے کہ نہیں، اپنی طرف سے جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. تو لہذا جو لوگ اپنی گڑی ہوئی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا ان کی شریعت کی جانب منسوب کرتے ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنے والوں میں شامل ہے. ہمارے معاشرے میں اس کی ایک عام مثال یہ ہے نا کہ کچھ لوگ ایس ایم ایس یا ای میل وغیرہ کے ذریعے جو ہے قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر کے عوام میں پھیلاتے ہیں، اور انہیں عام کرنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، اور بعض اوقات عام نہ کرنے پر جھوٹی وعیدیں بھی بیان کرتے ہیں. تو عوام الناس کو چاہیے کہ آیات اور احادیث اور اس طرح کے اقوال وغیرہ پر مشتمل جو بھی اسلامی ایس ایم ایس ہو تو اس کو اپنے متعلقہ مستند علماء کرام سے تصدیق کروائے بغیر کسی کو مت بھیجے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کی وعید بہت سخت ہے. جس طرح کہ صحیح بخاری میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے. جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بھی جھوٹ بات منسوب کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اگین والذی، یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو جھوٹ باندھتے ہیں، جو جھوٹے لوگ ہیں. دوسری طرف ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو سچ لے کر تشریف لائے. یعنی اس آیت کے اندر صدق کی بات کی رہے. صدق سے کیا مراد ہے، سچائی سے کیا مراد ہے، اور اسے لانے والے اور اس صدق کو تصدیق کرنے والے سے کیا مراد ہے. والذین جاءوا بالصدق وصدق به، جو سچ لے کر آئے اور جو اس سچ کی تصدیق کرنے والے ہیں. تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ صدق سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اور اسے لے کر تشریف لانے والے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے کہ اسے آپ نے مخلوق تک پہنچایا. دوسرا قول یہ ہے کہ صدق سے مراد قرآن پاک ہیں، اور اسے لانے والے جبرائیل امین ہیں، اور تصدیق کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سچ لے کر تشریف لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کی تصدیق کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اور آخر میں اللہ نتیجہ لگا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ جو سچ بولتے ہیں اور سچ لے کے چل رہے ہیں اور سچ کی تصدیق کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو پیغام یہ ہے نا کہ دین اسلام حق ہے، پھر دین اسلام کے آگے ترویج اور اشاعت کرنی ہے. ہم سچ کو لے رہے ہیں، سچ کو آگے پہنچا رہے ہیں.
اولئک هم المتقون، اللہ کہہ رہے ہیں یہی پرہیزگار لوگ ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ اوصاف ہے جو اللہ نے اوپر بیان کیے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر کے، بتوں سے بیزاری کا اظہار کر کے، اللہ تعالیٰ کی فرائض کی ادائیگی اور اس کی نافرمانی سے اجتناب کر کے اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے جب اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت میں مقام دے گا۔ تو یعنی سورۃ الزمر کا آغاز جو ہے وہ حق اور باطل کے فرق سے ہوا، ایک طرف جھوٹ گڑنے والے ہیں اور ایک طرف سچائی لانے والے اور سچائی ماننے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو جھوٹ گڑنے والے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو سچائی لانے والے ہیں یہ تو اولئک المتقون، یہ متقی لوگ ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جو وہ چاہیں گے اللہ ان کو دیں گے۔ اس کے بعد بہت ہی اہم موضوع کے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ جنت اور جہنم کی طرف روانی ہوگی، دو گروہ ہوں گے، تو مجرمین کا ایک گروہ ہے اور ایک متقین لوگوں کا گروہ ہے، جو کہ پیچھے ذکر کیا گیا اس کا، اب ان کا انجام بھی وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور کافروں کو کے گروہ کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن چند احوال بیان کرنے کے بعد اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کا حال بیان کر رہا ہے جو عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والے آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کافروں کو سختی کے ساتھ قیدیوں کی طرح جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، اور ان کے ہر جماعت اور امت کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے ساتوں دروازے کھول دیے جائیں گے جو پہلے سے بند ہے، اور جہنم کے داروغہ ان کو ڈانٹتے ہوئے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آیا تھا جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیاتیں پڑھتے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ تو کافر کہیں گے کیوں نہیں، بے شک انبیاء علیہ السلام تشریف بھی لائے، انہوں نے اللہ رب العالمین کے احکامات بھی سنائے اور اس دن سے بھی ڈرایا، مگر عذاب کا قول کافروں پر ثابت ہو گیا کہ ہم پر ہماری بدنصیبی غالب ہوئی اور ہم نے گمراہی اختیار کی، اور اللہ رب العالمین کے ارشاد کے مطابق جہنم میں برے گئے۔ تو ان کافروں سے کہا جائے گا کہ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے اور کسی طرح اس سے نہیں نکل سکو گے۔ تو اے لوگوں دیکھ لو، ایمان اور اطاعت سے تکبر کرنے والوں کا یہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر دوسری طرف ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا۔ یعنی اس آیت سے ثواب پانے والوں کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں، جنت میں جانے والے لوگوں کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اپنے رب سے ڈرنے والوں کو عزت و احترام اور لطف و کرم کے ساتھ سواریوں پر گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے تو ان کی عزت اور احترام کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، اور جنت کے 8 دروازے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت ہے، اس کے نیچے سے 2 چشمے نکلتے ہیں، مومن وہاں پہنچ کر ایک چشمے میں غسل کرے گا تو اس سے اس کا جسم پاک و صاف ہو جائے گا، اور دوسرے چشمے کا پانی پیے گا تو اس سے اس کا باطن اندرونی سسٹم پاک ہو جائے گا۔ پھر فرشتے جنت کے دروازے پر استقبال کریں گے اور جنت کے خازن ان سے کہیں گے تم پر سلام، تم پاکیزہ رہے تو ہمیشہ رہنے کے لیے جنت میں چلے جاؤ۔
اور وقالو وہ کہیں گے، یعنی اہل جنت کہیں گے کہ سب خوبیاں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے اپنا جنت کا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں جنت کے وارث بنا دیا، اور اس لیے کہ تاکہ ہم جیسے چاہے اس جنت کے اندر تصرف کرے اور ہم اپنی جنت میں جہاں چاہے رہے، لہذا دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا آخرت میں کیا ہی اچھا اور بہترین اجر ہے۔ تو یہ دو بنیادی جنت اور جہنم کی روانگی کا یہ مختلف دو واقعات قرآن کریم کے اندر یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں متقی بننا چاہیے اور ہمیں نیک بننے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم جنت کے دروازے سے داخل ہوں، بجائے اس کے کہ ہم جہنم یعنی کافروں کے ساتھ چلے جائیں۔ پھر اسی کے ساتھ آگے اس صورت کا بنیادی جو مین ٹاپک ہے، مین موضوع ہے، وہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بات کیا ہو رہی ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دیجئے اے میرے بندو، کون سے بندو؟ اسرفوا، جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، زیادتی کی، علی انفسہم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ الغفور الرحیم، بے شک وہ گناہ بخش دیتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بندوں پر اپنی کامل رحمت، فضل اور احسان کا بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ فرما دے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو، جنہوں نے کفر گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ رب العالمین کے رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور یہ خیال نہ کرنا ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد جو ہے وہ سابقہ کفر اور شرک پر تمہارا کوئی مواخذہ ہوگا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر سے باز آئے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے، بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبت دور کرنے والا اور مہربانی کرنے والا۔ اب یہ بنیادی پوائنٹ ہے، اور اس آیت کا شان نزول بھی یہ ہے کہ مشرکوں کے کچھ آدمیوں نے بارہا قتل اور زنا کا ارتکاب کیا تھا، تو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ باتیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہو جائے کہ کیا ہمارے اتنے ڈھیر سارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کر رکھا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور ساتھ میں یہ آیت نازل ہوئی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی کی، اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یعنی اس آیت سے معلوم ہوا نا کہ بندے سے اگرچہ بڑے بڑے اور بے شمار گناہ صادر ہو، لیکن اسے اللہ رب العالمین کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بے انتہا وسیع ہے، اور اس کے بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت غرغرہ کی حالت کو نہیں پہنچ جاتا۔ تو اس وقت سے پہلے، یعنی جو غرغرہ کی حالت ہے اس سے پہلے پہلے بھی، یعنی جب بھی اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کی تو کیا ہی بات ہے۔ چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کا مطلب حدیث قدسی ہے کہ اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا امید رکھتا ہے میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، یعنی تجھ نے کتنے ہی گناہ کیے ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے تو پھر بھی تو بخشش مانگے گا تو میں بخشوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ ترمذی کی حدیث اور قدسی حدیث، حدیث قدسی ہے۔
تو اس آیت کا مفہوم مزید واضح سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمہ اللہ کے کلام کو ذرا سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص سرتاپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوا ہو، تو شیطان اسے کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، یہ کہہ کر اسے اللہ رب العالمین کے رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھیں اور اس بات کو یاد کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا اور بے شک اللہ رب العالمین کریم ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس توبہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اب اس میں کیا بات کہ بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور انیبوا الی ربکم، کیا مطلب؟ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، پلٹ لو، بس کرو، چھوڑ دو۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف رجوع یعنی توبہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور سورۃ طٰہٰ میں فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کی اور پھر ہدایت پر رہا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ تو جب توبہ کے ساتھ مغفرت کی توقع ہو تو ایسا شخص امید کرنے والا ہے، اگر گناہ پر اصرار کے باوجود مغفرت کی توقع ہو تو یہ شخص دھوکے میں ہے۔ جیسے ایک شخص بازار میں ہو اور اس پر جمعہ کی نماز کا وقت تنگ ہو جائے تو اب اس کے دل میں خیال آئے کہ وہ نماز جمعہ کے لیے جائے، لیکن شیطان اس سے کہتا ہے کہ تم جمعہ کی نماز نہیں پا سکتے، لہٰذا یہیں ٹھہرو، یہاں ہی ٹھہر جاؤ۔ لیکن وہ شیطان کو جھٹلاتے ہوئے دوڑتا ہے، دوڑ کر جاتا ہے اور اسے امید ہے کہ نماز جمعہ پا لے گا، تو یہ شخص امید رکھنے والا ہے۔ اور اگر وہ شخص کاروبار میں مصروف رہے اور یہ امید رکھے کہ امام میرے یا کسی اور کے لیے درمیانی وقت تک انتظار تو نہیں کرے گا یا کسی اور وجہ سے منتظر تو نہیں رہے گا جس کا امام کو تو پتہ نہیں ہے، تو یہ شخص دھوکے میں ہے۔ دیکھیں اس نے گناہ کو ترک کرنے کی کوشش بھی نہیں کی اور اس امید کے ساتھ بس گناہ ہی کر لیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور اپنی رحمت و مغفرت سے حقیقی امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھے کسی بھی حال میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ عمومی طور پر ہر حوالے سے اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہونا یہ دیکھیں منع ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ زندگی میں آنے والے پے در پہ مصیبتوں، مشکلوں اور دشواریوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز مایوس اور نا امید نہ ہو، کیونکہ یہ کافروں اور گمراہوں کا وصف ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو قول ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ نے نقل کر کے فرمایا نا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ کیا مطلب؟ کافر لوگ، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہی جو ہے وہ صرف کفر مایوسی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مایوسی سے منع کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اسی طرح آگے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے، وہ کیا تھا کہ وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے۔ اور پھر کافر شخص کے بارے میں فرمایا گیا سورۃ حامیم السجدہ کے اندر لا يسم الانسان من دعاء الخیر وان مسه الشر فیئوس قنوط، آدمی بلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا اور اگر کوئی برائی پہنچے تو بہت نا امید اور بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ کافر شخص ہے نا، جب کوئی تکلیف پہنچے تو یہ کیا کرتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے۔ مومن تو مایوس نہیں ہوتا۔
اچھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نا کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوفی اور اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہونا، یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ دو باتوں میں ہلاکت ہے، دو باتوں میں ہلاکت ہے، ایک ہے مایوسی، دوسرے خود پسندی، مایوسی، خود پسندی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ان دو باتوں کو جمع فرمایا، یعنی ابن عباس نے ان دو باتوں کو جمع فرمایا کیونکہ سعادت کا حصول کوشش، طلب، محنت اور ارادے کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اور مایوس آدمی نہ کوشش کرتا ہے نہ طلب کرتا ہے، جبکہ خود پسند آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ خوش بخت ہیں، وہ اپنے مراد کے حصول میں کامیاب ہو چکا ہے، تو اس لیے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو یہ دونوں کام وہ کرتا نہیں۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ کسی حال میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور مصائب و آلام میں اسی کی بارگاہ میں دست دعا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقیقی طور پر مشکلات کو دور کرنے والا اور آسانیاں عطا کرنے والا ہے۔ اب اللہ نے جب واضح طور پر فرمایا کہ اے جتنے بھی مجھے سننے والے ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سب کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں نا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو، کتنا خوبصورت خطاب کر رہا ہے، جو ظلم کیا، جس نے زیادتی کی، گناہ کیا، خطا کیا، ریاکاری کی، سیاکاری کی، اللہ کی نافرمانی کی، بغاوت کی، سرکشی کی، ہم سب گناہگار اور خطاکار اور ریاکار اور سیاکار ہیں۔ ہم سب کو اللہ کتنے اچھے لفظ سے مخاطب کر رہا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو کہتی ہے اے میرے پیارے بچے، تو اس میں محبت جھلکتی ہے، پیار جھلکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں پیار سے، محبت سے، اپنائیت سے پکار رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو۔ کون سے بندو؟ وہ بندو جنہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، گناہ کیا، کبر کیا، سرکشی کی، بغاوت کی، طغیانی کی، طاغوت کا ساتھ دیا، شیطان کا ساتھ دیا، علی انفسہم، وہ کہہ رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یہ نہیں کہنا کہ اب تو اللہ کے در سے نکل گیا ہوں، اب تو شیطان کے در پہ آ گیا ہوں، اب واپس نہیں ہو سکتا، میں نے تو فلان جگہ ظلم کیا، قتل کیا، جبر کیا، زنا کیے، تو اب کیسے اللہ کے دربار میں جاؤں گا، اب کیسے سچا پکا مسلمان بنوں گا، اب تو واپسی ممکن نہیں ہے۔ اب میں سے ہر ایک نے نا اندر کوئی پالا ہوتا ہے، کوئی کوئی اس طرح کا زوم پالا ہوتا ہے کہ یار میں اتنی بڑی گناہگار ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اللہ معاف کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک طرح سے اس کو ذرا سمجھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین کی رحمت کو محدود سمجھتے ہیں اور اپنے گناہ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ ہمارے گناہ بہت چھوٹے ہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ یعنی کہ کئی حدیث ہم نے پڑھے نا، ایک صحابی آیا اللہ کے رسول کو، فرمایا کہ یار میرے اتنے زیادہ گناہ ہیں، مجھے کیسے اللہ معاف کرے گا، مجھے تو اس کی نہیں سمجھ آ رہی کیسے کرے۔ اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا بتاؤ آپ کے گناہ اتنے ہوں گے سمندر کے جاگ کے برابر؟ اس ظالم نے کہا ہاں، بڑا ہی کہیں گناہ گار تھا، اس نے کہا ہاں ہاں اتنے تو ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے پھر دوسرا سوال کیا، کیا آپ کے گناہ اتنے ہوں گے کہ زمین اور آسمان کے خلا بھر جائے؟ تو اگر اتنے بھی ہوں گے تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ بخش دے گا، وہ بخشنے پر قادر ہے، وہ رحمان الرحیم ہے۔ اور الرحمن کا مطلب کیا ہے؟ اور جوش رحمت والا ہے، اور الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ تسلسل رحم کرے گا، تو وہ کبھی اپنے بندے کو اکیلے نہیں چھوڑے گا۔ آپ اللہ کے سامنے روئے تو صحیح، آپ اللہ کے سامنے دو آنسو بہائے تو صحیح، آپ پچھتاوے کا اظہار تو کرے، شرمندگی کا اظہار تو کرے، آپ کبھی اللہ کے سامنے بیٹھی نہیں ہے، اللہ کے سامنے اقرار نہیں کیا، تو کیسے اللہ بخشے گا؟ تو اللہ رب العالمین لوگوں کو قریب لانا چاہ رہا ہے، اور یہ اس سورہ کا بنیادی پیغام ہے کہ لا تقنطوا۔ آج کل ہمارے زمانے میں، معاشرے کے اندر لوگ نا، اکثر لوگ مایوس ہیں، مایوسی چاہی ہوئی ہے، ہر دوسرا بندہ مایوس، اللہ کے رحمت سے مایوس ہے۔ بھائی انسان سے مایوس ہو سکتا ہے، دیکھیں انسان سے جب آپ مانگتے ہیں تو ایک دن چاہتے ہیں وہ دے دیتا ہے، دوسرے دن جاتے ہیں وہ دے دے گا، تیسرے دن جب آپ جاتے ہیں تو وہ دے دے گا، چوتھی دفعہ آپ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی صاحب اللہ نے ہاتھ پاؤں دیا، اپنا کام کرو۔ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ تو انسانوں سے مت مانگے، انسانوں سے انسان مایوس ہو سکتا ہے، نظام سے مایوس ہو سکتا ہے، انسان کے بنائے ہوئے
بنائے گئے قوانین سے جو ہے وہ مایوس ہو سکتا ہے، لیکن رب کریم جو کہ اس پوری کائنات کا خالق ہے، اس سے مایوسی نہیں بنتی۔ اس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، اور وہ جو ہے اس کائنات کو چلانے والا ہے پورے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ کفر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے مایوس اور نا امید ہو جانے سے محفوظ فرمائے۔ یہ اس کا بنیادی پیغام ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور آگے ہیں سورہ غافر۔ سورہ غافر، اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین کی 4 عظیم صفات کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات شدید العقاب، ذوی الطول، غافر الذنب، قابل التوب، یہ 4 بڑی صفات کے ساتھ اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذوی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ آیت نمبر 3۔ اللہ کیا ہے؟ گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب کرنے والا، بڑے انعام دینے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی طرف الہ المصیر، پھر کر جانا یا پھرنا۔ یعنی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ 6 اوصاف بیان فرما رہے ہیں۔ غافر الذنب، وہ گناہ بخشنے والا ہے۔ جو مسلمان اپنے گناہوں سے سچے توبہ کرتا ہے یا سچی توبہ کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کی بخشش کا اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے، اور وہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں فرماتا۔ البتہ توبہ کے بغیر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس مسلمان کو چاہے تو بخش دے گا، اس کے گناہ بخش دے گا، اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان ہے۔ تو غافر کا ایک معنی ہے ساتر، غافر کا ایک معنی ہے ساتر، ساتر کا مطلب یعنی چھپانے والا۔ تو اللہ رب العالمین غافر الذنب کا معنی پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کے صغیرہ گناہوں یا تمام گناہوں اور خطاؤں کو محض اپنے فضل سے دنیا میں چھپانے والا ہے، اور قیامت کے دن بھی چھپائے گا۔ تو غافر الذنب کے 2 معنی ہو گئے، ایک تو یہ کہ گناہوں کو بخشنے والا، اللہ بخشے گا گناہوں کو۔ دوسرا ہے غافر الذنب کے ساتر الذنب، گناہوں کو چھپانے والا، اللہ رب العالمین مومنین کی گناہوں کو چھپائے گا، دنیا میں بھی چھپا رہا ہے، آخرت میں بھی چھپا لے گا۔ دوسری صفتیں، وہ توبہ قبول کرنے والا، وہ کیا ہے؟ قابل التوب ہے۔ وہ کیا ہے؟ قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا۔ جو کافر اپنے کفر سے اور جو مومن اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اگرچہ اس نے موت سے چند لمحے پہلے ہی یہ توبہ کیوں نہ کیا ہو، اللہ قبول فرما لے گا۔ تو قابل التوب ہے۔ اور شدید العقاب، وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کافروں کو ان کے کفر کی وجہ سے جہنم میں سخت عذاب دے گا۔ البتہ یاد رہے کہ بعض گناہ گار مسلمان بھی ایسے ہوں گے جن کے گناہوں کی بنا پر انہیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور پھر آگے اگلی صفت کیا ہے کہ وہ انعام دینے والا ہے، بڑے انعام والا ہے، وہ بڑے فضل والا ہے، بڑے کرم والا ہے، بڑے انعام والا ہے۔ ذوی الطول، جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں تو انہیں اللہ رب العالمین بڑے انعام عطا فرمانے والا ہے۔ اور 5واں ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی اس آیت کے اندر فضل و رحمت کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں جو یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کے اندر یہ صفات موجود ہو۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی وصف نہیں رکھتا تو اس کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آخر میں ہے کوئی المصیر، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یعنی جب قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو سبھی اپنے اعمال کا حساب دینے اور ان کی جزا پانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے نا، اور خوشی سے ہو یا جبری طور پر ہو، لیکن اللہ ہی کی طرف جائیں گے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے اور کافروں اور گناہ گاروں کی توبہ قبول فرمانے والا بھی ہے، سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور انعام و احسان فرمانے والا بھی ہے، تو وہی اکیلا معبود ہے، اور سبھی کو اپنے اعمال کا حساب دینے اور ان کی جزا پانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا بھی ہے۔ تو ہر کافر اور گناہ گار مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے کفر اور گناہوں سے سچی توبہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے، اس کے عذاب سے ڈرتا اور اس سے پناہ مانگتا رہے، اس کے انعام اور احسان کو پانے کی کوشش کرے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے اور آخرت میں ہونے والے حساب کی دنیا میں ہی تیاری کرے۔ انہی چیزوں کی ترغیب اور حکم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں یا اپنے جانوں پر ظلم کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگے، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کرے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا ہی اچھا بدلہ ہے. یعنی جو لوگ گناہ کریں تو اللہ فرماتے ہیں فوری توبہ کرے. اور پھر اگلے ارشاد نے فرمایا، اگلی آیت کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ سے ڈرو اور قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے تو اس نے بڑی کامیابی پائی. تو یہاں ان تمام باتوں میں بنیادی بات کیا کی جا رہی ہے کہ گناہوں سے توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رجوع کرو، مایوس نہ ہو، مادہ پرستی اور دنیا پرستی سے نکل جاؤ، اللہ کے دربار میں آ جاؤ، اللہ پرست بن جاؤ، اللہ پرست بن جاؤ، اللہ پرست بن جاؤ تو اللہ معاف فرما دے گا. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد فرعون کے دربار میں مرد مومن کا تذکرہ ہے کہ مرد مومن نے حق بات کہی. اور مجھے اور آپ کو بنیادی پیغام اس میں یہ مل رہے گا نا کہ حق بات کہنی چاہیے، حالات کتنے ہی گھٹن کیوں نہ ہو. تو آیت نمبر 28 میں ہے کہ وقال الرجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. تو قال رجل مؤمن من آل فرعون، اور فرعون کے درباریوں میں سے ایک مسلمان مرد نے کہا، رجل مومن. جب موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کو سمجھے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ طلب کی اور اس کے فضل اور رحمت پر بھروسہ کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فتنے کو سرد کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں ایک اجنبی شخص کو کھڑا کر لیا. یعنی فرعون نے کیا کیا، فرعون نے موسیٰ کو قتل کرنا چاہ کے اس کو ختم کرتے ہیں، معاملہ رفع دفع کرتا ہے. تو اللہ نے پھر ایک مرد مومن کے ذریعے سے حمایت کی، وہ کھڑا ہو گیا. یہ فرعون کے دربار میں سے تھا، اور کہا جاتا ہے کہ فرعون کے رشتہ داروں میں سے تھا، اور یہ ایمان لا چکا تھا لیکن اپنے ایمان کو جو چھپا رہا تھا. اور اس دن ان سے برداشت نہیں ہوا کہ یار یہ اللہ کے رسول کو قتل کر رہے ہیں، تو یہ سامنے آ گئے، فرعون کے دربار میں کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے ایک پرجوش انداز میں تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ کیا تم ایک مرد کو کسی دلیل کے بغیر صرف اس وجہ سے قتل کرنا چاہ رہے ہو کہ وہ یوں کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس دعوے پر تمہارے پاس تمہارے حقیقی رب کی طرف سے روشن معجزات لے کر آیا ہے، جس کا تم مشاہدہ بھی کر چکے ہو، اور ان سے ان کی صداقت ظاہر اور ان کی نبوت ثابت ہو گئی ہے. اور دلیل موجود ہوتے ہوئے دلیل والے کی مخالفت کرنا، اور وہ بھی اتنی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یہ کسی صورت درست نہیں ہے. اور اگر بالفرض وہ جھوٹے ہو تو انہیں قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسے معاملے میں جھوٹ بول کر وہ اس کے وبال سے بچ نہیں سکتے، بلکہ خود ہی ہلاک ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جھوٹے ہیں تو خود ہلاک ہو جائیں گے، آپ ان کو کیوں مار رہے ہیں؟ اگر وہ سچے ہیں تو ایمان نہ لانے کی صورت میں جس عذاب سے تمہیں ڈرا رہے ہیں ان میں سے بالفعل کچھ تمہیں پہنچ ہی جائے گا. تو اسی صورت میں اگر تم انہیں قتل کرو گے تو اس سے بڑی بلا اپنے سر لے لو گے. یعنی ان کے جھوٹا ہونے کی صورت میں انہیں قتل کرنا فضول ہے، اور سچا ہونے کی صورت میں اپنا آپ کا نقصان ہے. اور ویسے بھی جو حد سے بڑھنے والا ہو اور اتنا بڑا جھوٹا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا. تو اس اعتبار سے بھی اگر بالفرض جھوٹے ہوئے موسیٰ علیہ السلام تو رسوا ہو جائیں گے. لہٰذا ہر صورت تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ انہیں قتل نہ کرو. یہ آل فرعون رجل مومن نے کھڑے ہو کے یہ پورا خطاب کیا.
اس صرف قتل کرنے سے منع نہیں کیا بلکہ سمجھایا، اس میں کی دلائل دیا نا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر خطا پر ہیں تو آپ کیوں قتل کر رہے ہیں، خود رسوا ہو جائیں گے، ہاں، کیونکہ تو اللہ کی بات کریں تو اللہ اس کو رسوا کرے گا اگر یہ سچے ہیں، پھر اگر آپ اس کو قتل کریں گے تو آپ اپنے سر پہ جو ہے وہ بڑا گناہ لے لیں گے، آپ تباہ ہو جائیں گے۔ تو اس آیت میں آل فرعون کے مومن کا ذکر ہوا، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا اور اپنے ایمان کو فرعون اور اس کی قوم سے چھپا کر رکھا تھا، کیونکہ اسے اپنی جان کا خطرہ تھا، اور یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات حاصل کی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ ذکر کیا، مجھے اور آپ کو بنیادی پیغام یہ ہے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہو۔ کبھی کبھی ہمیں حق معلوم ہوتی ہیں لیکن ہم حق کا ساتھ نہیں دے سکتے، حق بولنے والے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ تو رجل مومن نے اپنے جان کو خطرے میں ڈال کے فرعون کے دربار میں کھڑا ہوا اور پورا خطاب کیا اور کہا، تو اللہ نے پھر ان کو بچایا، اللہ نے ان کو بچایا، پھر ان کو تباہ کیا۔ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، پھر اللہ نے اسے ان کی فریبوں کی برائی سے بچایا اور خود فرعونیوں پر سخت عذاب آیا۔ فرعون کو اللہ نے تباہ کیا، وہ تو ہم واقع پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ کہ اس بندے کو اللہ نے بچا لیا۔ تو بنیادی پیغام کیا ہے؟ حق کا ساتھ دینا چاہیے، حق کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور باطل کا جب پتہ ہو تو باطل کا سامنا جو ہے وہ دلائل کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ حق کا ساتھ دیتا ہے، اور یہی پھر فرعون کا مزید اس میں تذکرہ ہے کہ فرعون نے کیا کیا جی، حامان کو کہا کہ ایک اونچا مینار بناؤ تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو اوپر جا کے دیکھ لوں۔ یہ حماقت تھی نا، عقل کا اندھا پن تھا۔ جب انسان کے اندر تکبر ہو تو وہ پھر اندھا ہو جاتا ہے، پھر اسے جو ہے وہ تکبر جو ہے وہ سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ تو اب اس نے کہا مینار بناؤ تاکہ میں اوپر جا کے دیکھوں موسیٰ کا رب کیا کر رہا ہے، کون ہے۔ تو یہ ایک جاہلانہ کام تھا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیشہ متکبر انسان اور سرکش انسان کے دل پر مہر لگاتا ہے اور ان کو تباہ کرتا ہے، تو پھر ان کو تباہ کر دیا۔ پھر آگے اس سورہ کے اندر بہت اہم موضوع دعا کی اہمیت و فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں دعا قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے اور جو میری عبادت کرتے ہیں، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اور قریب جہنم میں چلے جائیں گے اور رسوا ہوں گے۔ تو وقال ربكم ادعوني استجب لكم، یعنی اللہ تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ بات ضروری طور پر معلوم ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے ہی نفع پہنچے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے مشغول ہونا انتہا اہم کام ہے، اور چونکہ عبادات کے اقسام میں دعا ایک بہترین قسم ہے، اس لیے یہاں بندوں کو دعا مانگنے کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اور اس آیت میں ہے لفظ ادعونی، تو اس سے مراد دعا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کا معنی ہے کہ اے لوگو تم مجھ سے دعا کرو، استجیب لکم، میں اسے قبول کروں گا۔ اور اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے، اور کثیر احادیث میں بھی دعا مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا ان مصیبتوں میں نفع دیتی ہیں جو نازل ہوں گی، اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی ان میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ تو اے لوگوں تم پر لازم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو، دعا نفع دینے والی چیز ہے، تو لہذا دعا کرنی چاہیے، مصیبتوں کو ٹالتی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال نہ کرے، یعنی دعا نہ کرے، تو اللہ رب العالمین اس پر غضب فرماتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب آپ تکبر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو محتاج نہیں مان رہے نا۔ مومن دعا کرتے ہیں، مومن کہتا ہے الہ العالمین تو کل ہے، خالق ہے، رازق ہے، تو ہادی ہے، تو داتا ہے، تو مومن اللہ سے مانگتا ہے۔ تو جو متکبر لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں یار پیسہ ہی سب کچھ ہے، فلاں پیر کر دے گا، فلاں مولوی کر دے گا، تو وہ اللہ سے نہیں مانگتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تکبر کرنے والے یہ
ان کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ ان پر غضب نازل کرے گا۔ تو اللہ کے نزدیک، اب دعا کے فضائل میں دیکھیں، اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ اور برتر نہیں ہے، اور دعا مسلمان کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دن رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنا دشمن سے نجات اور رزق وسیع ہونے کا بڑا ذریعہ ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم قدرت سے دعا کرنے والے کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جو بلا اتر چکی ہے اور جو نہیں اتری، دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ دعا الدعاء هو مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا بلا کو ٹال دیتی ہے، اور جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کثرت سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں، دعا ایک ہے پڑھنا، ایک ہے مانگنا، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ دعا ہم پڑھتے ہیں، ہم میں سے کوئی دعا مانگتا نہیں ہے۔ تو جب دعا مانگتے ہیں تو ادعو، ادعو کیسے آیت تھی، ہم پیچھے پڑھ چکے تھے، ربک ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب سے مانگو، اور خفیہ طریقے سے مانگو۔ گڑ گڑاتے ہوئے ہمیں سے کون مانگتا ہے؟ ہم نے تو رٹی ہوئی کچھ الفاظ ہیں، بس ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ رٹے ہوئے الفاظ بول کے بس خلاص۔ دعا مانگنی چاہیے، پڑھنی نہیں چاہیے، گڑ گڑاتے ہوئے، احساس کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اپنے آپ کی اپنی ذلت اور رسوائی کا اظہار کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے۔ تو دعا کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ دعا مانگنے میں اخلاص ہو تو دعا قبول ہو، اور دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو، کہ ادھر ہم دعا مانگ رہے ہیں، ادھر جو ہے کرکٹ کے میدان کے دیکھ رہے ہیں کہ کس نے جیتا اور کس نے کون ہار رہا ہے۔ ہاں؟ ایسا نہ ہو کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور بزنس کا جو کوئی حساب کتاب دماغ میں چل رہا ہے، ایسی دعا نہیں ہوتی۔ دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو، یہ شرط ہے۔ اور جو دعا مانگی وہ کسی ایسی چیز پر مشتمل نہ ہو جو شرعی طور پر ممنوع ہو۔ مثال کے طور پہ، مرد دعا کرے کہ الہ مجھے عورت بنا دے، عورت دعا کرے کہ مجھے مرد بنا دے، اب یہ غیر شرعی دعا ہے بھائی، کیسے دعا کر رہے ہیں آپ؟ ہیں؟ تو یا ایسا ہو کہ بچہ کہے کہ مجھے بس کل تک بڑا کر دے، اب یہ غیر فطری دعا ہے، تو اس طرح کی دعا نہ ہو۔ اور اسی طرح دعا مانگنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو، اصل چیز یقین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت پر یقین ہوگا تو دعا قبول ہوگی۔ اور اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہو۔ شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ میں تو اتنا دعا مانگتی ہوں اور وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو جب ان تمام شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یاد رہے کہ جو دعا تمام شرائط، آداب کا خیال رکھتے ہوئے کی جائے تو اس کے قبول ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ مل جائے، بلکہ اس کی قبولیت کی اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلا اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یا آخرت میں اس کا ثواب ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یا تو اس کی مانگی ہوئی مراد دنیا ہی میں اس کو جلد دے دی جاتی ہے، یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہوتی ہے، یا دعا کے مطابق اس کے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اور اس میں شرط یہ ہے کہ وہ دعا گناہ یا رشتہ داری توڑنے کے بارے میں نہ ہو، اور اس کی قبولیت میں جلدی نہ مچائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ جلدی مچانے سے کیا مراد ہے، وہ جلدی کیسے مچائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس کا یہ کہنا کہ دعا مانگی لیکن قبول ہی نہیں ہوئی، یہ جلدی مچانا ہے۔ اور ہم تو جلدی مچاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ ہفتے سے دعا کر رہی ہوں وہ قبول ہی نہیں ہو رہی، تو جلدی مچاتے ہیں نا۔ اب کب قبول کرنی ہے، کب آپ کے حق میں یہ قبول ہونا بہتر ہے، وہ اللہ جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے گا، دعا قبول نہ ہونے کی کئی اسباب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ تو فرمایا ہے، اور وہ اپنی رحمت سے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری مانگی ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی دعا قبول نہ ہو تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا قصور ہے، اس کو اپنا قصور سمجھے، اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ کرے، کیونکہ اللہ کی عطا میں تو کوئی کمی اور کوئی نقصان نہیں ہے نا، میری اور آپ کی دعا میں کمی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی طرف اس کی توجہ دلائے، اور وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی؟ تو پہلا سبب تو یہ ہے کہ کسی شرط یا ادب کا فوت ہو جانا، اور یہ تو انسان کا قصور ہے، اپنی خدا پر نادم ہونا چاہیے، اور خدا سے شکایت نہیں کرنی چاہیے، خدا سے شکایت کرنا تو بے حیائی ہے، غلطی بھی خود کرو، آداب کا خیال بھی خود نہ رکھو، دعا بھی اس طرح نہ مانگو جس طرح مانگنی چاہیے، دعا کے تقاضوں کو بھی پورا نہ کرو، پھر شکایت بھی کس سے کرو جی؟ اللہ سے کرو، یہ تو بڑی بے حیائی ہے جی، تو بڑی نمک حرامی ہو گئی۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان گناہوں میں ملوث ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، اور وہ ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہا ہے، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ وہ فرمایا تھا نا کہ اللہ کے رسول نے کہ ایک بندہ آئے گا بہت دور سے سفر کر کے، اور خلاف خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے روئے گا روئے گا، آنسو بہے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے جو پہنا ہے، اور ملبسہ حرام و طعام حرام، جو کچھ کھایا ہے وہ حرام ہے، جو کچھ پہنا ہے وہ حرام ہے، تو جب سب کچھ حرام حرام ہے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو انسان جب گناہوں میں مبتلا ہے، حرام کر رہا ہے، ہاں، اسی طرح اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، بار بار گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، دل پہ دبا لگتا گیا اور دل مکمل سیاہ اور کالا ہو گیا، تو اب انسان کا دل مردہ ہے، انسان مکمل گناہوں میں لش پش، ایسی صورت میں دعائیں کرتا بھی رہے تو کیسے قبول ہوگی؟ اس کے لیے تو پہلے اپنے اس دل کو واش کرنا پڑے گا نا، دل جو زنگالود ہے اس کو صاف کرو، پھر اللہ کے دربار میں آؤ، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو پھینکو کہ یہی گناہ کیے ہیں، معاف کر دے، اور دل سے معافی مانگے تو اللہ معاف کر دے گا، اور پھر دعائیں قبول ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اور چوتھا سبب یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان اللہ رب العالمین سے نادانی میں کوئی ایسی چیز طلب کرتا ہے جو انسان کے لیے اس میں نقصان ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس چیز کو انسان کے لیے مہیا نہیں کرتا۔ اب انسان کو لگتا ہے کہ یار یہ چیز تو میرے لیے ہونی چاہیے، بار بار دعا بھی کرتا ہے، اور اللہ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ اللہ نہیں دیتا، تو پھر انسان شکایتیں کرتا ہے۔ اب دیکھیں انسانی عقل تو میں نے آپ کو بتایا تھا اچھائی اور برائی کی تمیز میں مستقل نہیں ہے، کبھی کوئی بری چیز اچھا بنا کے پیش کرتی ہے، اور کبھی اچھی چیز برا بنا کے پیش کرتی ہے، تو لہٰذا اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب بھی دعا کرو نا، یہ دعا کرو، یا اللہ اگر اس میں میرے لیے خیر ہے تو یہ چیز عطا فرما، کوئی رشتہ کرنا ہے تو یہ دعا کرو، یا اللہ اس رشتے میں اگر میرے لیے خیر ہے تو یہ رشتہ بنا لے، اور اگر اس میں خیر نہیں ہے تو مجھے اس سے بچا لے۔ کوئی بھی دعا کرتے ہیں، کوئی کاروبار کے لیے، کسی چیز کے لیے جب بھی کرتے ہیں تو یہ دعا اس طرح کرے کہ اللہ اگر اس میں خیر ہے تو دے دے، خیر نہیں ہے تو میرا دل اس سے متنفر فرما، یعنی کسی چیز کے پیچھے آپ کا دل لگایا کہ یار یہ چیز ہونی چاہیے، تو پھر اللہ سے دو دعائیں کہ یا اللہ اگر اس میں خیر ہے تو دے دے، خیر نہیں ہے تو پھر مجھے صبر دے دے، میرے دل میں اس کے لیے نفرت ڈال دے تاکہ میں اس چیز کو بھول جاؤں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور آگے اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں نا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی جو دعا ترک کرتے ہیں، یعنی جو لوگ مطلقاً مکمل اللہ سے دعا ہی نہیں مانگتے، دعا ترک کرتے ہیں، یعنی کچھ بھی ہو جائے اس نے دعا نہیں کرنی، تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہی ہے نا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، یہ اللہ رب العالمین نے اس کو کفر کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ سری کفر ہے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دعا مانگتی نہیں ہے، تو دعا اگر مطلقاً آپ نے ترک کی نا کہ آپ اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتے اللہ کا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اللہ نے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو تو جہنم میں بھیجوں گا جو تکبر کرتے ہیں۔ عاجزی دعا مانگنا ہے اور دعا نہ مانگنا تکبر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اس کے متصل اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھ سے نہیں مانگے گا تو ہم قریب میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے بھائی، تو اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا مانگنے میں تکبر کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی چاہیے۔ آگے ہیں سورۃ فصلت،
سورہ فصلت کے اندر واضح قرآن کریم کا پیغام ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کتاب مفصل اور واضح کتاب ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارت دینے والی ہے اور ڈرانے والی ہے، اور ساتھ میں منکرین کی ہٹ درمی کا بیان بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، ایک کتاب ہے جس کی آیتیں مفصل فرمائی گئی ہیں، اور یہ عربی قرآن جو ہے یہ عقل والوں کے لیے ہے۔ اس آیت کے اندر قرآن کریم کے 5 اوصاف بیان کیے گئے۔ ایک کلام، یعنی یہ کلام ایک کتاب ہے، کتاب اسے کہتے ہیں جو کئی مضامین کا، کہ اس کے اندر کئی مضامین موجود ہو، کئی مضامین کی جامع ہو، اور قرآن کریم جو ان کے اولین و آخرین کے علوم کا جامع ہے تو اس لیے اسے کتاب فرمایا گیا۔ اور دوسری، اس کلام کی آیتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہے، یعنی قرآن پاک کی آیتیں مختلف اقسام کی ہیں جن میں احکام، مثال و وعظ، نصیحت، وعدہ، وعید وغیرہ کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اسی طرح یہ کلام قرآن ہے۔ تیسری صفت کیا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ ایسا کلام ہے جسے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کی آیتیں باہم مربوط ہیں، ملی ہوئی ہیں، جس یہ بندوں کو خدا سے ملا دیتا ہے، تو یہ قرآن تیسری خصوصیت۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس کلام کو عربی زبان میں نازل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عربی زبان بہت فضیلت اور اہمیت کے حامل ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا ترجمہ قرآن نہیں، لہذا نماز میں صرف ترجمہ پڑھ لینے سے نماز نہیں ہوگی، عربی میں پڑھنا ضروری ہے۔ پانچویں چیز ہے کہ قرآن مجید کا عربی میں ہونا ان لوگوں کے لیے جن کی زبان جو ہے وہ عربی ہے، تاکہ وہ اس کے معنی سمجھ سکے۔ لیکن یہ جو ہم عربی ہیں، عربی کے لیے قرآن کریم، ہم اجمیوں کے لیے قرآن کریم عربی میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان آسان ہے، یہ دیگر زبانوں کے بنسبت بہت ہی آسان ہے، کیونکہ قرآن کریم دیگر زبانوں سے تعلق رکھنے والوں کو قرآن کریم کے معنی سمجھنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ فوری طور پر سمجھ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے وقت نکال۔ تو یہ 5 خصوصیات قرآن کریم کے ذکر کیے۔ پھر دوسری طرف وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، اور یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کو ایمان قبول کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے کہا آپ ہمیں توحید اور ایمان کی جو دعوت دے رہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ اس بات سے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے جن کی وجہ سے ہم بہرے ہیں، اور آپ کی بات ہمارے سننے میں نہیں آتی۔ اس سے مشرکوں کی مراد کیا تھی؟ مراد یہ تھی کہ آپ ہم سے ایمان اور توحید کو قبول کرنے کے توقع بالکل نہ رکھے، ہم کسی طرح ماننے والے نہیں، اور نہ ماننے والے، یعنی ہم کبھی بھی نہیں مانیں، اور نہ ماننے میں ہم اس شخص کی طرح ہے جو نہ سمجھتا ہے اور نہ سنتا ہے۔ مشرکوں نے مزید یہ کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دینی مخالفت ہے، اس لیے ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، تو تم اپنے دین پر رہو اور ہم اپنے دین پر قائم رہے، اور تم سے ہمارا کام، تم کیا کرو، تم ہمارا کام بگاڑنے کی کوشش ہو سکے تو کرو، ہم بھی تمہارے خلاف جتنا کام ہو سکے تو کریں گے۔ یہ منکرین اور مشرکین کا جو مخالفت تھی کہ یار ہمارے دلوں میں غلاف ہے۔ اب یہ جو غلاف کی بات ہے نا، کہ ہم آپ کی بات نہ سمجھ نہیں سکتے، ہمارے درمیان پردہ ہے، یہ تکبر کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، یہ ان باتوں کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے اس سے زیادہ پتہ ہے، میرے پاس اس سے زیادہ نالج ہے، تو لہٰذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ دعوت دوں گا اور اس دعوت کی بنیاد پر آپ مجھے قائل کر لیں گے تو یہ غلط فہمی دور کر لیں، میں اسے زیادہ جانتا ہوں، مجھے آپ کے اس نالج کی اور اس علم کی ضرورت اور نیڈ ہی نہیں ہے۔ یہ غلاف کا مطلب یہ تھا، یہ اصل میں اس طرح کی بات کر رہے تھے، اور یہ یہود بھی یہ بات کرتے تھے اللہ کے رسول کو کہ ہمارے دلوں میں پردہ ہے، غلاف ہے، لہٰذا آپ ہمیں یہ باتیں نہ کریں، آپ کی ان باتوں کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ مشرکین بھی یہ بات کرتے تھے۔ تو آج کل کے زمانے کے لوگ ہم کیا کرتے ہیں؟ جی بھائی سناؤ نا، جب کوئی دین کی بات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، قرآن کی بات سامنے رکھی جاتی ہے، تو سامنے سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں یار ان مولوی کو کیا پتا ہے، ہاں ان کو کیا پتا، یہ جو یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ ہمارے ہوں گے یہ ان کو کیا پتا یار۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ مولوی تو کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا نا، وہ تو قرآن بیان کر رہا ہے، تو اللہ کا دین بیان کر رہا ہے، تو آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں غلاف ہے، پردہ ہے، میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور فلاں فلاں چیزیں ہمیں آتی ہیں، اور یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ کیا ہے؟ یعنی
یعنی اسلام اور دین اور ان باتوں کو بہت ہلکا لے لینا، یہ وہی مشرکین اور وہی یہودیوں والی بات ہوتی ہے جو آج کل ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کریم اور دین اسلام کی کسی بات کو اس طرح حقیر انداز میں دیکھنا، یہ دراصل یہی روش ہیں جو یہود اور یہ باقی لوگ کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اعضاء کی گواہی کی بات کی۔ ذرا ایک منٹ کے لیے تصور کریں، وہ کون سا دن ہوگا اور کیسا موقع ہوگا کہ ہمارے زبان کو بند کیا جائے، تالا لگا دیا جائے، مہر لگا دیا جائے اور ہم زبان سے بول نہیں سکیں گے، تو پھر کیسے بولیں گے؟ تو قرآن نے فرمایا کہ اس دن آنکھیں بولیں گی، جو کچھ آنکھوں نے دیکھا ہے تو وہ راز فاش کریں گے، کان بولے گے، جو کچھ کانوں نے سنا ہے تو گواہی دیں گے، اور جلد بولیں گے، یہ جو چمڑا ہے آپ کا یہ بھی بولے گا، یہ بھی انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ تو کیسا بھیانک دن ہوگا جس دن آپ کے اپنے جسم کے تمام اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو جب انسان کا جلد جو ہے یہ گواہی دے گا نا، تو انسان حیرت سے اپنے کھالوں سے پوچھے گا، یار تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے گواہی دینے کا کہا، تو اللہ نے ہمیں بولنا سکھایا تو ہم ظاہر ہے گواہی دیں گے، کیونکہ ہم کریٹر کس نے ہمیں بنایا؟ ہمارا کریٹر اللہ ہے، تو اللہ نے جو کہا ہم نے وہی کیا۔ تو قیامت کا دن ایسا بھیانک دن ہے کہ اس دن ہم اپنے کوئی برائی کو چھپا نہیں سکتے۔ ایک تو کرامن کاتبین گواہی دیں گے، عام نامہ اعمال میں گواہی ہوگی، لکھی ہوئی ریٹن فارم میں موجود ہوگی، زمین گواہی دے گی، اور انسان کا اپنا جسم، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنے آنکھیں، اپنے کان، یہ انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا۔ یعنی اس سلائیڈ کو اگر ہم دیکھیں اور اس کو دیکھنے کے بعد میں نے اور آپ نے پلان کرنا ہے کہ اب ہم نے ان اعضاء کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ تو کل کے میرے دشمن ہیں، وہ کل میرے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، تو آج سے ذرا پلان کریں کہ ہم اس کو کیسے استعمال کریں۔ آگے فرمایا گیا کہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، شفاء للناس ہے، ایمان والوں کو کہو کہ یہ قرآن شفاء للناس، ہدی للناس، شفاء للناس، یہ ہدایت کی کتاب ہے اور شفا کی کتاب ہے۔ تو یہ کتاب دل کے شکوک اور شبہات کا علاج ہے اور زندگی گزارنے کا بہترین ضابطہ ہے۔ کوئی بھی اجمی ہو یا عربی ہو، کوئی بھی حق کا متلاشی ہو، وہ قرآن کریم کو کھولے تو قرآن کریم اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتا ہے، اور قرآن کریم اس کو شفا دے دیتا ہے۔ اس کے بعد استقامت، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد استقامت اختیار کرتے ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ان الذين قالوا ربنا الله، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، اور پھر اس اقرار اور اس کے تقاضوں پر ثابت قدم رہے، تو ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں اور انہیں بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم آخرت میں پیش آنے والے حالات سے نہ ڈرو، اور اہل عیال وغیرہ میں سے جو کچھ پیچھے چھوڑ آئے اس کا غم بھی نہ کرو، اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وعدہ فرمایا تھا۔ یعنی جس نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا نظام میرے اوپر بھی چلے گا، اس ملک کے اوپر بھی چلے گا، توحید پر ڈٹا رہا، جم کے کڑا رہا، استقامت ظاہر کی، پوری زندگی اس طرح گزاری، تو اس کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ اب استقامت کا مطلب کیا ہے؟ استقامت کو ذرا سمجھتے ہیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے۔ تو جو شخص اسی قول کہ ہمارا رب اللہ ہے اس پر ڈٹا رہا حتیٰ کہ اس کو موت آ گئی، تو وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اس قول پر ثابت قدم ہیں اور جو اس قول کو صادق گردان رہا ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائے کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے اس بارے میں سوال نہ کروں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لا اور پھر اس پر ثابت قدم رہا، یعنی یہ آخری بات، اس پر ثابت قدم رہنا۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا نا کہ استقامت کیا ہے، اس نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، بس اللہ کو مان لیا تو اب قیامت تک اللہ کو مانتے رہو، اپنی موت تک جو ہے اس پر قائم رہو۔
اب دنیا کی بیراروی میں اب مبتلا نہیں ہونا، اب جو ہے باقی چیزوں میں مبتلا نہیں ہونا۔ اب یہ نہیں کہنا کہ جناب عالی سپر پاور فلاں ہیں، فلاں کی طاقت ماننی چاہیے، اور آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ عمر فاروق نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ بندہ احکامات پر عمل کرنے اور ممنوعات سے بچنے پر قائم رہے، وہ لومڑیوں کی طرح ہے ہیلے سازیاں نہ کرے۔ ہم ہیلے بہانے کر کے اللہ کے احکامات سے رائے فرار اختیار کرتے ہیں نا، یہ کام نہ کرے تو یہ استقامت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ بندہ عمل میں اخلاص پیدا کرے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ بندہ فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اقرار اور اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے پر ثابت قدم رہنے کو کیا کہتے ہیں جی؟ استقامت کہتے ہیں۔ اور اس آیت میں فرشتوں کی طرف سے مومن کو بشارت دیے جانے کا بھی ذکر ہوا نا، کہ اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں اور مومن کو آخرت میں پیش آنے والے احوال یا ایمان سلب ہونے کا خوف اور اہل و عیال کے چھوٹنے کا یا گناہوں کا غم نہ کرنے کا اسے کہتے ہیں، اور جنت کی بشارت دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹینشن نہ لو، آپ جنت پہ چلے جائیں۔ یہ سارا کچھ جس وقت موت کا فرشتہ آتا ہے تو یہ سارا کچھ ان کو دکھاتا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے گئے تھے ان کی بھی فکر نہیں کرنی، اور آپ خود بھی فکر نہ کرے، وہ سارا احوال ان کو بتا دیتے ہیں۔ ایک قول اس میں یہ بھی ہے کہ جب مومن قبروں سے اٹھیں گے تو فرشتے انہیں یہ بشارت دیں گے، اور یہ بھی کہا گیا کہ مومن کو تین یا چار تین بار بشارت دی جاتی ہے، ایک موت کے وقت، دوسرے قبر میں، اور تیسرے قبر سے اٹھنے کے وقت۔ تو یہ استقامت کی بڑی عظیم داستان ہے کہ جب اللہ پر ایمان لایا کہ ہمارا رب اللہ ہے، تم مستقیم، پھر سختی کے باوجود اس پر ڈٹے رہنا، استقامت رکھنا، فتنے بھی آئیں گے، آزمائشیں بھی آئیں گی، آپ نے ڈگمگانا نہیں ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ فرشتے آپ پر نازل ہوں گے، آپ کو تسلی دیں گے، کہیں گے ڈرو نہیں، غم نہ کرو۔ موت کے وقت فرشتے آپ کو آگے خوشخبری دیں گے، اور جنت کی بشارت ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ آخری اس سورہ کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ آپ نے برائی کا بدلہ بلائی سے دینا ہے، اعلیٰ اخلاق اللہ رب العالمین سکھا رہا ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، پہلے تو یہ سمجھے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ نیکی اور گناہ برابر نہیں، بلکہ نیکی خیر ہے اور گناہ شر ہے، اور خیر و شر تو برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نیکیوں کے مراتب برابر نہیں، بلکہ بعض نیکیاں دوسری نیکیوں سے اعلیٰ ہے، اس طرح گناہوں کے مراتب بھی برابر نہیں ہے، بعض گناہ دوسرے گناہوں سے بڑے ہیں۔ تو لوگوں میں سے بڑے مرتبے والا وہ ہے جو بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، اور بدتر مرتبے والا وہ ہے جو بڑے بڑے گناہ کرتا ہے۔ دوسرا ولا تستوی الحسن ولا سیئہ، اسے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ نیکی ہر حال میں ہی نیکی ہے، خواہ وہ معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق ہو یا نہ ہو، اور برائی برائی ہے چاہے وہ رسم و رواج کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ دوسری بات یہ پتہ چلتے ہیں کہ صحیح عقیدے والا اور برے عقیدے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بلائی کے ساتھ دور کرو۔ ارشاد فرمایا کہ تم برائی کو بلائی کے ساتھ دور کرو، مثلا غصے کو صبر سے، لوگوں کی جہالت کو حلم سے، اور بدسلوکی کو عفو درگزر سے۔ اگر تیرے ساتھ کوئی برائی کرے تو اسے معاف کر دے، تو اس خصلت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن دوستوں کی طرح تو اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور اس آیت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ ابو سفیان کے بارے میں یہ نازل ہوئی کہ ان کی شدید عداوت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نیک سلوک کیا اور ان کی صاحبزادی کو اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو سفیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے محبت کرنے والے اور آپ کے جانثار صحابی بن گئے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی ایک بہت مبارک اخلاق تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق میں برائی کو بلائی سے ٹال دینے کی انتہائی عالیشان مثالیں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے مبارک دان شہید ہوئے اور آپ کا چہرہ انور لہولہان ہو گیا، تو عرض کی گئی یا رسول اللہ، آپ ان کافروں کے خلاف دعا فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول نے کمال صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے طعنہ دینے والا اور لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ مجھے دعوت دینے والا اور رحمت فرمانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی
اے اللہ عز و جل میری قوم کو دین اسلام کی ہدایت دے، کیونکہ وہ مجھے جانتے نہیں ہیں، کو پتہ نہیں کہ میں کون ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ اچھائی میں دیتے تھے۔ حضرت علامہ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک پر غور کرو کہ اس میں کس قدر فضیلت، درجات، احسان اور حسن خلق اور بے انتہا صبر اور حلم جیسے اوصاف جو ہیں وہ جمع ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان سے خاموشی اختیار کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ زخم دینے والوں کو معاف بھی فرمایا کہ غزوہ احد میں اللہ کے رسول کو جس نے زخم دیا تھا، پھر شفقت اور محبت فرماتے ہوئے ان کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، پھر اس شفقت اور رحمت کا سبب بھی بیان فرمایا کہ یہ میرے قوم ہے، پھر ان کی طرف سے عذر بیان فرمایا کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، یہ مجھے نہیں جانتے۔ اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ کے اوپر ایک نجرانی چادر تھی جس کے کنارے موٹے تھے، اتنے میں ایک اعرابی ہم سے ملا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر بڑے زور سے کھینچا، یہاں تک کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر زور سے چادر کھینچے جانے کی وجہ سے ایک رگڑ کا نشان دیکھا۔ تو اس اعرابی نے کہا، اے محمد، اللہ تعالیٰ نے جو مال آپ کو دیا ہے وہ میرے ان اونٹوں پر لاد دو، کیونکہ آپ نہ مجھے اپنے مال سے دیتے ہیں اور نہ ہی اپنے والد کی مال سے مجھے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول خاموش رہے اور صرف اتنا فرمایا کہ مال تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے اعرابی، کیا تم کیا تم سے اس کا بدلہ لیا جائے گا جو تم نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے؟ تو اس اعرابی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو اعرابی نے عرض کیا کیونکہ آپ کی یہ عادت ہی کریمہ ہی نہیں ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے لے۔ تو اس کی یہ بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک اونٹ کو جو سے اور دوسرے کو کھجور سے بھر دو۔ یہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے نا کہ دین اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کو اخلاقیات کی انتہائی اعلیٰ، جامع اور شاہکار تعلیم جو ہے وہ دیتا ہے کہ برائی کو بھلائی سے ٹال دو، برائی کو بھلائی سے ٹال دو، جیسے کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، کوئی جہالت اور بیوقوفی کا برتاؤ کرے تو اس پر حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرو، اور اپنے ساتھ بدسلوکی ہونے پر عفو درگزر سے کام لو۔ اسی سے متعلق اللہ کے رسول کے حدیث میں عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کی کہ مجھے افضل اعمال کے بارے میں بتائیے گا، تو ارشاد فرمائیں کہ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کرو، جو تم سے رشتہ داری توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال میں سے کوئی کمی نہیں کرتا، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ کی عاجزی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ یعنی صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت کے ذریعے اضافہ کرتا ہے، اور بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود کسی کا قصور معاف کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ جو اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو بھی آپ سے برائی کرے گا آپ اسے اچھا سلوک کرو تو ایسا ہوگا وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔ اور یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں نا جن کا ایمان جو ہے وہ قوی ہوتا ہے، اور جب ہم کوشش کریں گے، اسٹرگل کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ مقام دے گا۔ یہ تھا پارہ نمبر 24، جس کے اندر ہم نے بنیادی جو نکات ہیں وہ سب سے پہلے ہم نے یہ کہا توحید کی حقیقت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سامنے جھکنا اور اس سے مدد مانگنی چاہیے، اور طاقت اور اقتدار کا غرور انسان کو تباہی کی طرف لے چلتا ہے، جس طرح فرعون کا ہم نے واقعہ دیکھا۔ اور اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، اور جو دعا نہیں کرتے وہ تکبر کرتے ہیں اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگے، اور چونکہ رمضان ہے، اس رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ دعا اللہ سے مانگا کرے۔ اور اسی طرح جو حق ہمیں ملا ہے، جو دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، اس پر ثابت قدم رہنا ہے، اور اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور جو آپ نے اس حق کو پاتے ہوئے جو کلاسز شروع کی ہیں، جس انسٹیٹیوٹ سے آپ وابستہ ہیں، ان تمام چیزوں پر مستقیم رہنا ہے، اس راستے کو چھوڑنا نہیں ہے، اور بس اب رہتی جتنی زندگی ہے تو اب جڑ کے رہیں گے انشاءاللہ۔
اللہ رب العالمین کے تعلیمات کے ساتھ اور سیکھتے رہیں گے اور اپنی زندگی کو انشاءاللہ تبدیل کرتے رہیں گے، یہی استقامت ہے، اور اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم ہم سب کو معلوم ہے کہ صرف تلاوت تک محدود یا تلاوت کی کتاب نہیں ہے، اور اس کو صرف تلاوت تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن کریم کے مفہوم کو سمجھ کر دل و دماغ میں اتارنا اور عملی زندگی میں نافذ کرنا یہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، تو یہ تھا پارہ نمبر 24 جس کو ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم اس دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے جس میں ہم پڑھیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، قرآنی اوامر و نواہی۔ پارہ نمبر 24 کے اندر قرآنی اوامر و نواہی۔ جی، پارہ نمبر 24 یہ آپ کو اسکرین شیئر ہو رہی ہوگی۔ فمن اظلم ممن افترى على الله الكذب، اس کے اندر سب سے پہلا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو شفیع نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ رب العالمین سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شرک نہ کرنا ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارے میں رہو۔ شرک انسان کے تمام اعمال کو ضائع کرتا ہے، اور شرک بہت بھیانک جرم ہے، اور شرک سے بچنا چاہیے، اور اس کو ہم نے ڈیٹیل سے ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تو ہم شرک نہیں کرتے، اور میں نے آپ کو کہا کہ شرک جو ہے وہ صرف سجدہ کرنا نہیں ہے، حکم ماننا۔ آپ کسی کی بات کو اللہ کے مقابلے میں مانتے ہیں نا، وہ خواہ قانون ہے، حکمران ہے، آپ کا بابا ہے، آپ کا دادا ہے، آپ کا کوئی پیر ہے، آپ کا کوئی استاد ہے، جو بھی ہے، تو آپ شرک کر رہے ہیں نا اللہ کے خلاف، اس کو آپ نے اس کو رب بنائے ہوا ہے۔ اور اسی طرح تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ، اور کفر نہ کرو ورنہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جاؤ گے۔ وسیق الذین الی جہنم زمرا، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا۔ اور رب کی نافرمانی سے پرہیز کرو تاکہ تمہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنو اور سبق حاصل کرو، نہ حد سے گزرو، نہ شکی ہو، اور نہ ہی اللہ کے آیات میں جھگڑے کرو، نہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کی آیات آپ کے پاس پہنچے تو اس میں مت جھگڑو۔ اب آپ کو پیغام پہنچ گیا، حق آپ تک پہنچ گیا، اب جھگڑنا نہیں کہ نہیں نہیں ہمارا فرقہ تو یہ کہتا ہے، آپ کا فرقہ تو یہ کہتا ہے، فرقوں کو پیچھے چھوڑ دو، اللہ کے کلام کو سمجھو، عمل کرو۔ متکبر و جبار نہ بنو، اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ اور گمنڈ میں آ کر اللہ کی عبادت سے منہ مت موڑو، الذین یستکبرون عن عبادتی، ایسا کرو گے تو اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی فضل کرنے پر اس کا شکر ادا کرو، اور ان ہستیوں کی عبادت نہ کرو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی ایسی ہستی کی بات نہ کرو جو نفع پہنچا سکتی ہے، نا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ زمین میں غیر حق پر مگن نہ رہو اور نہ اس پر اتراؤ، یعنی باطل کے ساتھ کھڑے بھی نہ ہو جاؤ اور باطل پر آپ اتراؤ بھی مت، اور آخرت پر یقین رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تم بدی کو بہترین طریقے سے دفع کرو، ادفع باللتی ہی احسن، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن جائے گا، کوئی برا کر رہا ہے تو آپ اچھا ہی کرو۔ شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لو، اور وسوسہ جو ہے نا وہ بنیاد ہوتی ہے کسی بھی برائی کے لیے۔ یہ انسان کا سافٹ ویئر میں دماغ ہے، اس دماغ کے اندر شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے،
اب وسوسہ ڈالا، پھر ڈالے گا، پھر ڈالے گا، بار بار خیالات آئیں گے، تصورات آئیں گے، تو آپ جب اس پہ غور کرتے ہیں، اس پہ موقع دیتے ہیں، اس پہ ٹھہر جاتے ہیں، تو پھر اس وسوسے کو آپ نیت میں کنورٹ کر لیتے ہیں۔ جب آپ نیت میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر عمل میں وہ کنورٹ ہو جاتا ہے، پھر عمل میں کنورٹ ہو کے پھر بار بار آپ وہ کرتے ہیں تو پھر عادت بن جاتی ہے، عادت سے پھر شخصیت بن جاتی ہے۔ یعنی گناہ کا دروازہ وسوسہ ہے، یہ تمام گناہوں کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لو، اور اسی طرح سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی ستارہ پرستی مت کرو، سورج پرستی مت کرو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو الٹے معنی مت پہناؤ۔ اللہ نے واضح طور پر آیات میں فرمایا، اور آپ بس کوئی فرقہ اپنی طرف سے اس کا تشریح کرتا ہے، کوئی تیسری طرف کرتا ہے، یہ کام مت کرو بھائی، سیدھی سادی جو آیت قرآن کی بیان ہے اس طرح مانو، اپنی بہتری کے لیے نیک اعمال کرتے رہو، اپنی بہتری کے لیے برے اعمال سے بچتے رہو، بدی نہ کرو، اس کا وبال تم پہ ہوگا۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو تو اپنی بہتری کے لیے نیک اعمال مسلسل کرتے رہو، اور برائی سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، اور بدی سے اس لیے بچو کہ اس کا وبال تو تم پر ہوگا، جو برا کر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو جو بھی ہو کرو گے تو اس کا نتیجہ تو آپ کو ملنے والا ہے، تو لہذا کیوں برا کام کر رہے ہو، اچھا عمل کرو، اچھائی پر قائم رہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پارے کے اندر موجود تمام احکامات پر عمل کرنے، تمام ممنوعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا آج کا سیشن، آج ہم نے پارہ نمبر 24 کا تفصیل مطالعہ کیا۔ ملیں گے انشاءاللہ کل تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنے مخلص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔